ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہمیں حماد خان نیازی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ہے اور میاں محمد اجمل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میاں اجمل صاحب آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. کیا تیاریاں ہو رہی ہیں جی کل کی 8 تاریخ کی اور پھر 13 تاریخ کی؟ جی انشاءاللہ الحمدللہ جیسے ہمارے فیصلہ آباد میں سب سے پہلے تو میں محتشم ترین صاحب آپ کا بھائی شکریہ سٹی نیوز چینل سٹی نیوز ایچ ڈی کا اور آپ کے ساتھ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم ایشو پہ ہمیں بولنے کا اظہار خیال کا موقع دیا، جبکہ اظہار خیال کا قحط چل رہا ہے ہمارے پاکستان کے ماحول میں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا بے جلیل کے نام سے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی عزت سب کچھ ہے. تو الحمدللہ بھائی تیاریاں تو ہماری چل رہی ہیں، ہم تو تیاری کو مینج کر رہے ہیں. عوام نے ایسی تیاری کی ہے کہ فیصلہ آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کارپوریشن کے جو صدر ہمارے شیر فیصلہ آباد شیخ اعجاز صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ شیر پنجاب کی قیادت میں ہم جب نکلے ہیں تو ہمارے سامنے اتنے چیلنج تھے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے، ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا. ہم فلیکسز بنانے گئے تو وہاں ان کو روکا جا رہا تھا. ہر ہمارے جو کارکن ہیں ان کے گھروں پہ ریڈ کیے جا رہے تھے. ایون شیخ اعجاز صاحب کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. ہمارے صوبائی حلقے کے صدر یوتھ ونگ کے مرزا خرم صاحب ان کے گھر پہ پولیس کا ریڈ کر دیا گیا. میرے گھر کا گھراؤ کیا گیا اور عثمان گجر ہمارا بہت سارے دوست ہیں. لیکن اس کے باوجود عوام کا جو جذبہ ہے، جو ان 2.5 سالوں میں اس حکومت نے، اس سلیکٹڈ گورنمنٹ نے، نیازی صاحب نے، عمران نیازی صاحب نے جو پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہے، وہ ہماری مدد زیادہ ہو رہی ہے. ہم تو شاید ابھی اور انتظار کر لیتے، لیکن اب حالات اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ 40 روپے 55 روپے والی چینی 110 روپے کی ہو گئی ہے. پیٹرول جو تھا 60 روپے پہ ہماری گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے، وہ 100 سے کراس کر گیا. ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا. آٹا جو ہم 40 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 80 روپے میں چلا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر روز ہمارے گھروں میں آتی ہیں. تو اس چیز نے اس نیچ پہ پہنچا دیا کہ اگر ہمارے قائدین اب بھی تحریک کا آغاز نہ کرتے، پی ڈی ایم کا قیام نہ عمل میں لاتے، انہیں اب ہمارے بھی خلاف نکل پڑنا تھا. اب ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں، نہ کوئی مینج کر رہے ہیں. لوگ ایسے آ رہے ہیں، صرف ہمارے پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ گلی گلی پیغام لے کے جا رہے ہیں میاں نواز شریف کا، پی ڈی ایم کے قائدین کا. اس کی وجہ سے لیکن عوام کی جو پذیرائی ہے، عوام جوک در جوک آ رہی ہے. اچھا میاں صاحب یقین جانے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایشوز آپ نے بتائے ہیں، مہنگائی کا، آٹے کا، چینی کا، پیٹرول کا، ڈالر کا، تو اس کا جو یہ ایک سیگمنٹ تو بڑا ویلڈ سیگمنٹ ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو ان سے اختلاف کر سکے کہ یہ حقیقتیں نہیں ہیں. یہ حقیقتیں ہیں، لیکن ان حقیقتوں کا سدباب کیسا کیا جائے؟ مطلب چینی کا پرائس کیسے کنٹرول کیے جائیں، آٹے کو کیسے پرانے ریٹ پہ لے کے آیا جائے. تو یہ اپوزیشن جماعتیں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حکومت کو پریشرائز کرتی ہیں کہ اپنی پالیسی ٹھیک کرے، نہ کہ وہ یہ کہیں کہ جی آپ گھر جائیں، جی آپ بس فارغ ہو گئے، جی گھر جائیں. نہیں دیکھیں، اس حکومت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، ان کو مشورہ دیا جاتا ہے، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کی جاتی ہے. جو واقعی جمہوری گورنمنٹ بنی ہو، جن کو سلیکٹ کیا گیا ہو، اور جو آئے کسی یہودیوں کے ایجنڈے پہ آئے ہوں، غیر ملکیوں کے آئے ہوں، ملک دشمنی کے ایجنڈے پہ آئے ہوں، جو قادیانیوں کے ایجنڈے پہ آئے ہوں، ان کے ساتھ اور ہاتھ ملانا یا ان کو اور موقع دینا، یہ تو اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ہے، نہیں، پاکستان کی دو عوام کے ڈھائی ساتھ سال تو دشمنی ہے. مسلم لیگ نون ہر
سطح پہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی رہی ہے, پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی رہی ہے, سارے بل پاس ہوتے رہے ہیں, تو وہ بیٹھ کے کرتے رہے ہیں. ایون کہ جب حکومت فارم میں آئی تھی تو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے اور احسن اقبال صاحب, شاہد خان عباسی صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں گے, ہم کافی کھڑی نہیں کرنے دیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرے, جمہوریت کے اپنی سفر جاری رہے. دیکھیں جی, یہ بالکل کہا تھا, یہ اس وقت کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا 90 دن میں ہم نہریں چلا دیں گے. یہ اس وقت کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 1.5 سال دے دیں ہم یہ کریں گے. یہ 1.5 کے 2.5 سال گزار چکے ہیں, انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں. 50 لاکھ گھر دینے والوں نے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے. 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے کروڑوں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو اسٹیل مل سے ابھی نکالے ہیں. لوگوں کو ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ لوگوں کو گھروں پہ نہیں, بیچ اسٹیل دیا. مل والا فیصلہ تو میرے خیال میں جی مہنگائی وہ اس کو پہ علیحدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. وہ تو جب اوور کراؤڈڈ ہو جائے گی اسٹیل مل تو اس پہ پھر اور کوئی رائے نہیں ہے نا جی. آپ نے دیکھیں اس ملک کا کو دیکھنا ہے کہ متبادل یا جو 4-5 ہزار لوگوں کو دینا ہے میں آپ نے نے. مان لیا جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ 4,000 پہلے اسٹیل مل والوں کو دے دیتے, چلے کوئی بات نہیں تھی, ڈاؤن سائزنگ کر لیتے. نہیں, وہ تو 4,000 2 تو دے سال سے دیتے ہیں ان لوگوں کو. اسٹیل مل ہی بند پڑی ہوئی میں ہے نے تو کہا کہ وہ اسٹیل مل سے نکال دیتے, جی ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ان کے چولہوں کا انتظام کرتے, ان کے لیے ایک اور نوکری سٹینڈ بائی تیار ہوتی میں یہ اور ذرا پھر ان کو نکالتے. حکومت کا موقف بھی لے لیتا ہوں. ہمارا صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جب گورنمنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو تعاون کریں گے, اس کے ساتھ اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, ہم کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے. لیکن 2-2.5 سال میں آپ نے کباڑا کر دیا ہے. چینی, آٹا, ڈالر, پیٹرول, سارے پرائسز آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر لیا, تو تباہی مچا دیا. وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اعلان کرتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے پہ تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترین صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارا موقف جانا اور جاننے کے لیے کال کی. سب سے پہلے تو میں میاں اجمل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالآخر انہوں نے خود مان لیا شروع میں ہی پروگرام کے مسلم لیگ نون یہ تیاریاں کر رہی ہے. تو جب کارپوریشنز ملکوں پر حکومت ہوتی ہے اور مسلط ہوتی ہیں تو پھر ملکوں کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے. تو بالکل یہ کارپوریشن کے انداز سے چلاتے رہے ہیں ملک کو اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ایک نرخ نامہ لے کے بیٹھے ہیں آٹے کا, چینی کا, اور فگرز کوٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول اتنے میں چھوڑ کے گئے تھے اور آٹے کی قیمت اتنی چھوڑ کے گئے تھے, تو ساتھ اگر ذرا یہ تھوڑا سا اور ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی بتاتے تھے کہ ملک پر قرضے کتنے چھوڑ کے گئے تھے اور ملک کی خارجہ پالیسی میں ملک کے جو اوپر ایک ذمہ داریاں عائد کر گئے تھے ان کا بھی تھوڑا اظہار خیال کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا شاید بات منصفانہ ہو جاتی. باقی رہ گئی, دیکھیں جب کسی کا روزگار چھنتا ہے تو وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ تو کرتا ہے, تو ان کا تو بیسیکلی ایک روزگار تھا, کارپوریشن تھی تو روزگار تھا اور پیسے کمانے کا ذریعہ تھا. تو وہ جب جا رہا ہے, ان کو جاتا نظر آ رہا ہے, تو اس کے اوپر یہ پروٹیسٹ تو نہیں کریں گے تو سر کیا کریں گے؟ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا پڑے کورونا میں. اب یہ لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیل رہے تو مجھے بتائے کیا کر رہے ہیں یہ؟ ادروائز اگر لوگوں تک انہوں نے اپنا پیغام تو سر جلسوں میں تو 2-4 ہزار 6 ہزار بندہ اکٹھا کرتے ہیں, یہ میڈیا کے تھرو آ جائیں, سوشل میڈیا پہ آ جائیں تو یہ لاکھوں لوگوں کو اپنا پیغام اس مؤثر انداز سے پہنچا سکتے ہیں. لیکن لوگ ان کی بات سننے کے لیے اب راضی نہیں ہیں. لوگ نام سن کے اکتا چکے ہوئے ان کا. مجھے بتائیں کہ اتنے لوگوں میں کووڈ کا اتنا ایک تھریٹ ہے, خوف ہے, یہ خود تو ان کے گھروں میں مہندیاں یا منگنیاں ہوتی ہیں تو یہ کوارنٹائن ہو جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں ان کے تفاوت دیکھیں, ان کا فرق دیکھیں, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے اور خود کیسا ہے کہ بلاول بھٹو نہیں, مطلب بلاول زرداری کی ہمشہ کی منگنی ہوتی ہے تو وہ کوارنٹائن ہو جاتے ہیں کووڈ کی وجہ سے. لوگوں کو کہتے ہیں اکٹھا کریں. مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر مطلب اپنی طرف سے تو یہ ون ون کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں کہ کووڈ اگر پھیل جائے گا اور حکومت ایک کرائسس میں آئے گی اگین تو ان کو اس پہ سیاست کرنے کا موقع ملے گا, اگر نہیں ہوگا تو یہ اپنی دکانداری کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے, پوری دنیا اس کا شکار ہے, اور یہ آ جا کے لوگوں کو مطلب پوری دنیا حیران ہو رہی ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں کورونا کے موسم میں جبکہ لوگ بڑے بڑے ملک شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں.
تو نہیں سمجھا دیں. میاں اجمل صاحب شاید اپنے گھر میں بھی ڈسٹینسنگ کرتے ہوں گے اپنی فیملی سے کہ یار کورونا ہے تو میرے بچے کو یا میری گھر کے کسی فیملی ممبر کو خدا نخواستہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو. لوگوں کو یہ اکٹھا کر لیتے ہیں, خود یہ اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسروں لوگوں سے فاصلہ رکھتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں کوئی ایک ریزن بتا دیں. جہاں تک رہ گئی بات, انہوں نے اسٹیل مل کی بات کہی, میں حیران ہوں. ان کے اپنے پیدا ہوئے کیے ہوئے کرائسس کے نتائج جب سامنے آ رہے ہیں تو یہ ذمہ دار ہمیں کیسے بنا رہے ہیں کہ اسٹیل مل ڈوبی کب ہے, یہ کرائسس میں گئی کب ہے. تو اب یہ اگر اپنی سیاسی بھرتیاں کر کے اپنے ووٹ بنانے کے لیے اگر انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ ناجائز ان میرٹ لوگوں کو انہوں نے میرٹ کے خلاف بھرتی کیا اور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ تنخواہیں ابھی اس کی قوم دے. جتنے بندے ان کی اتفاق فاؤنڈری میں کام کرتے ہیں, انہوں نے بندے بھرتی کرنے ہوتے تو سر اتفاق فاؤنڈری میں بھرتی کرتے نا. ایک عجیب بات ہے, میں پھر ان کی سمجھ نہیں آتی مجھے بات کہ اتفاق فاؤنڈری تو سر پچھلے 20 سال سے کبھی نقصان میں نہیں گئی, لیکن سٹیل مل نقصان میں جاتی رہی ہے ان کے دور حکومتوں میں بھی. تو یہ کیا چکر ہے, یہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتفاق فاؤنڈری کو چلانے کے لیے سٹیل مل کو ڈبویا گیا ہو, جیسے اپنی ایئر لائنس چلانے کے لیے پی آئی اے کو خسارے میں ڈالا گیا ہو. یہ ایک بڑا سر لمبا چوڑا چکر ہے, ان کے پورے مافیاز ہیں, یہ پوری گرفت کر کے مافیا کا مطلب کیا ہے. ایک سیگمنٹ ہو گیا نا جی, آپ جو اسٹیل مل کا کہتے ہیں, لیکن ان کا جو بیسک جس پہ میرے خیال میں کوئی دوسری رائے اگین نہیں ہے کہ جو خان صاحب نے 18 کے الیکشن سے پہلے جو اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی پلاننگ دی تھی کہ میں حکومت میں آ کے یہ کر لوں گا, اتنی نوکریاں دوں گا, اتنے گھر دیں گے, کرپشن ختم ہو جائے گی, 90 دن کا ٹائم ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو اس میں سے تو ابھی تک 2-2.5 سال گزرنے کے بعد کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی. دیکھیں ترین صاحب, بات یہ ہے کہ ایک آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5 سال میں کوئی بڑا مالی سکینڈل پرائم منسٹر کے وزرائے کے لیول کوئی نہیں ہے. دیکھیں کرپشن جب روکی جاتی ہے سر تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائے اور ان کے بھرتی کیے تو پٹواری ان میں سیکھ جائیں, سر ہاؤ از اٹ پاسبل, اوپر سے آئیں گے, اتنی جلدی نہیں آتے. دیکھیں معاشرے رزما اور ایک طویل کام ہے. پورے معاشروں کو ایجوکیٹ کرنا, ان کی رہنمائی کرنا, ان کی اخلاقی تربیت کرنا. یہ تھا کہ ہم 90 دن میں اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیں گے. اب دیکھیں کہ ہمارا اس ڈائریکشن میں اگر دیکھیں فائنینشیل کرائسس میں, جس کرائسس میں یہ ملک گزرا ہے, اس کرائسس کو سیدھا کرنے میں کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے 17 سال بعد پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو. سر عام آدمی پہ فرق آئے گا. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوتا ہے اس کا عوام کا کبھی کوئی فرق نہیں آتا, لیکن ہمارے پاس گھی لینا ہے, اس نے آٹا لینا ہے, اس نے بجلی کا بل پے کرنا ہے. یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو آپ کا جو سرپلس میں چلا گیا ہوا ہے, اس کے ایفیکٹس تو پتہ نہیں کب جا کے آنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت اب عوام کا تو بالکل کچھ نہیں ہوگا جی, بڑا ہو جائے گا. نہیں, یہ تو خان صاحب کو 18 میں پتہ نہیں تھا کہ جی مجھے یہ ساری جتنا بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے میں مجھے تو 8-10 سال لگ جائیں گے. میں ذرا میاں اجمل صاحب کو کنیکٹ کر لوں. جی میاں اجمل صاحب, یہ تو ایک پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ تھا کہ ہمارے نیازی صاحب کا, جو آپ نے عوام کو جو میسج بھی دینا ہے, مہنگائی کا دینا ہے, بے روزگاری کا دینا ہے, حکومت کو گرانے کا دینا ہے, یا میاں صاحب کا گجرا والا جلسے والا بیانیہ ہے, وہ آپ نے پروموٹ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, تو وہ آپ جلسے میں 5-10 ہزار, 20 ہزار, 50 ہزار یا 1 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے جو آپ نے جو چیز کمیونیکیٹ کرنی ہے وہی آپ ٹی وی پر, سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو جلسے کر کے لوگوں کی زندگیوں کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہیں؟ جی محتشم بھائی, جی ان کی بات ختم ہو گئی. جی وہ ہو گیا, میں نے اس لیے آپ سے میں نے اس لیے مجھے اجازت ہے میں بات کروں. اب میں نے بڑی خاموشی کے ساتھ سنا. جی آپ ہی تو میں نے کوشچن کیا.
یہ شکر ہے میں نے ایک کان کو ہیڈ فون لگایا، کوئی جھوٹ سے دونوں کان تو خراب ہو جاتے ہیں نا سن کے۔ بات یہ ہے کہ ابھی حماد نیازی صاحب ماشاءاللہ، ان کے لیڈر تو اپنے آپ کو نیازی کہلوانا پسند نہیں کرتے، یہ بڑے جرت مند ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ کم از کم اپنی قوم کا نام تو لے رہے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں مجھے نیازی کہو ہی نہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کی بات کا بس اس ایک شیئر کرتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ گلشن کو سنوارا ہم نے، وہ جو کہتے ہیں کہ گلشن کو سنوارا ہم نے، ان سے پوچھو کہ گلشن کو اجاڑا کس نے۔ میرے بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں جی کہ یہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں جتنے قرضے نواز شریف کے دور میں اتارے گئے ہیں کبھی نہیں اتارے گئے، اور جتنے 72 سالوں میں قرضے لیے ہیں اتنے انہوں نے 2.5 سال میں لے لیے آ کے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے، انہوں نے آئی ایم ایف کے بندے، تنخواہ یافتہ بندے انہوں نے رکھ لیے، اور ان کے پاس اپنا کوئی جتنے بھی ان کے جعلی لنڈے کے رستو تھے وہ پہلے 3 ماہ میں ہی وہ بالکل بلاسٹ ہو گئے، وہ چھوڑ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، انہوں نے بدل لیے۔ منتخب بندے نام نہاد جو منتخب تھے وہ بھی انہوں نے نکال دیے۔ پھر جو جہانگیر ترین صاحب، میں ذرا نام لے رہا ہوں، جہانگیر ترین صاحب بالکل جنہوں نے سارا چینی کا بحران کے ذمہ دار ہیں، ان کو انہوں نے خود جہازوں میں بٹھا کے بھیجا، پھر واپس بلایا، اور وہ موجے کر رہے ہیں۔ کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ اس میں زرداری صاحب بھی اس بحران میں پیسے بنائے ہیں، اس میں میاں برادران کے جو شریف فیملی ہے ان کی بھی شوگر ملے ہیں، انہوں نے پیسے بنائے ہیں۔ صرف ایک بندے کو آپ بلیم نہیں کریں، آپ زرداری صاحب کو بھی بلیم کریں، آپ اپنی جو پارٹیز کے جو شوگر ملز ہیں ان کو بھی نہیں۔ پھر چودھری جو ہیں، چودھری برادران، ان کی سب سے زیادہ ملے ہیں، ان کو بھی بلیم کریں نا، ان کو بھی جس صنف میں انہوں نے خود ہاتھ رنگے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سرخ کیے ہیں، اس میں پھر یہ اس صنف کو ہی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ بڑے سیانے ہیں، انہوں نے جو جہانگیر ترین صاحب نے جو طیارے بھر کے لوٹوں کے لا رہے تھے اس کا قرض اتارا ہے، اس کا 10 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ وہ کما کے گیا ہے، اور پاکستان کی معیشت کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس کو صرف اور ایک طاقت، ایک شخصیت ہے پاکستان میں جس کا نام نواز شریف ہے، وہ آج بھی اگر اقتدار میں آئے تو اللہ کی رحمت سے چیزوں کو واپس لا سکتی ہے۔ یہ ایسے پرائم منسٹر ہیں، ایسے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ اسی دن 40 روپے بڑھ جاتی ہے۔ دوائیاں جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں، اچھا شوگر پیشنٹ کی دوائیاں ہیں، ہارٹ پیشنٹ کی دوائیاں ہیں، اور جو میڈیسن ہے ان کی بلڈ پریشر کی، پھر ایون جو گردے واش کرنے والی دوائیاں ہیں، اچھا وہ بھی انہوں نے 1000 گنا بڑھا دی ہیں۔ یہ تو کسی دشمنی پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو عوام کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ پھر کرونا کی بات یہ کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں بھائی جان، میں نے بڑی تسلی کے ساتھ ان کی ساری بات سنی ہے۔ مسلم بھائی آپ مجھے بھی موقع دیں، میں بہت خاموشی سے سن رہا ہوں۔ دیکھیں کرونا کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی 4-5 دن پہلے ان کے وزیر مذہبی امور وہ بابا گرو نانک کی وہ تقریبات میں گئے ہیں، کیا وہاں کون سے ایس او پی کا خیال رکھا گیا؟ یہ کرونا نہیں ہے، یہ عمران خان کا کتا بنا دیا انہوں نے، جو صرف اپوزیشن کو پڑھ رہا ہے، ان کے جلسے چل رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں شمالی علاقہ جات میں جلسے نہیں کیے، کرونا میں نہیں کیے انہوں نے، اتنے بڑے ہمارے تو اوپر لکھا ہوا ہے، ہمارے تو لاکھوں تیار ہو چکے ہیں۔ بات سنیں کے ساتھ یہ دلیل ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ حکومت جلسے کر رہی ہے، لہذا ہم بھی کریں گے۔ آپ لوگ اگر تو نہیں بات سنیں، میری بات سنیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں میری بات اب پوری سنیں نا۔ میں نے یہ کرونا ایک موذی مرض ہے، ٹھیک ہے، ایک موذی وائرس ہے، اس کو میں نے کتے سے تشبیہ دی، اور کتا بھی عمران خان کا بنایا میں نے، وہ دلیل کے ساتھ ایک لاجک کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ یہ ان کے جلسوں میں نہیں جا رہا، ہمارے یہاں ہے، اور ہم نے میری بات کرونا کو کہہ رہا ہوں، کرونا کو عمران خان صاحب کا لفظ میرے لیے قابل احترام ہے، پاکستان کے وہ جیسے بھی ہیں پرائم منسٹر تو ہے نا، اس لیے ان کو نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کرونا کو انہوں نے بنا کے دیا۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی جو
फैसल आबाद में वर्कर कन्वेंशन किया जो एक बहुत बड़ा जलसा बन गया। उसमें हमने बाकायदा हजारों की तादाद में मास्क जो हैं हमारे एंट्री गेट पे रखे हुए थे, लगा के गए। हमारी चेयर्स भी उसी तरह लगी हुई थी, ऐसा कोई नहीं है। फिर वो पूरा हमने ख्याल रखा उसमें। और आगे जो हमारा इंशाल्लाह 13 को एक समंदर रमड़ रहा है नारे पाकिस्तान में, वो फाइनल राउंड है, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। जो अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती की गई है उसका यौम हिसाब का दिन है 13, वो इंशाल्लाह शेर पंजाब राना सनाउल्लाह ने और शेर फैसलाबाद शेख एजाज ने, हमारी पूरी टीम ने तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह इन्होंने पूरी कोशिश की है, किस्म की हरकतें की हैं, ये हमें रोक नहीं सके। और हमने लाखों मास्क बनवाए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि वोट को इज्जत दो। वो मास्क हमारे मार्केट में भी आ चुके हैं और आम कारकुनों तक हमने पहुंचा दिए हैं। और जलसागाह में जाने से पहले इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे कारकुन उस मास्क में होंगे, पूरे एसओपी के साथ होंगे। लेकिन अब उनको रोकना किसी के बस की बात नहीं है, अब हमारे बस की बात भी नहीं है। इस नहज पे ये तहरीक पहुंच गई है, पीडीएम के लोग, सारी जमातें, अच्छा मियां साहब, कारकुन इतने चार्ज हैं। मरियम नवाज शरीफ का एक बयान आया है कि जी 13 दिसंबर को आर या पार, ये मरियम बीबी का, मरियम नवाज शरीफ का बयान है। उन्होंने बयान दिया है कि 13 दिसंबर का जो जलसा है उसमें आर या पार। तो इसकी जरा वजाहत कर दे, मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि ये तो मतलब इसको कहते हैं कि या तो कामयाब हो जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। ये ऐसी क्या 13 को क्या कहा आपने, प्लीज जरा दोबारा दोहराइए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है 13 दिसंबर को आर या पार। हाँ, आर या पार। तो इसमें तो ये तो देखिए जुमला, या तो जीत जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। नहीं, ये देखें, ये तो हमने अपनी जान पे, सर पे कफन बांधे हुए हैं। देखें, ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आवाम नहीं रुकने वाली। आर या पार का मतलब ये है इंशाल्लाह ये हर हालत में ये जाएंगे, इनका जाना ठहर चुका है। अब देखें, मरियम अपने हलकों में गई है, सिर्फ चंद घंटों के लिए निकली है, तो आप देखें लाखों की तादाद लोग निकल आए। तो जब जलसागाह की तक का रुख किया जाएगा, पीडीएम के कारकुन भी होंगे, पूरा लाहौर होगा, पूरा पंजाब होगा, फैसलाबाद से भी जाएंगे, गुजरांवाला से भी जाएंगे। जो हमारे नियरेस्ट हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और जो दूसरे हैं वो भी वहां पे पार्टिसिपेशन करेंगे इंशाल्लाह। उस दिन तो इनको ग्राउंड से संभाला नहीं जाएगा। अच्छा हमाद नियाजी साहब, इंशाल्लाह ये तो मियां अजमल साहब कह रहे हैं कि आपके मजहबी अमूर वाले भी जलसे कर रहे हैं, तो ये आप हमें क्यों रोक रहे हैं कि जलसे ना करने से? ये तो अभी आवाम नहीं रुकने वाली, हमसे भी नहीं रुकने वाली। ये इतनी आवाम जो है ना जी, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हुई हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं मीशत के हवाले से हैं, दूसरी हैं। तो ये वाकई मीशत का मसला है या ये जो 16 जो प्लीज इनको कहें 40 रुपए करें आटा, 50 रुपए करें चीनी, हम सारे कारकुन एहतजाज करते हैं कि आप जलसे ना करें। इन्होंने तो तबाही उतार दी, इन्होंने ये तो खुदकुशी से भी बड़ी सजा दे रहे, फाकों की सजा दे रहे लोगों को। अच्छा चले, मैं अवाम अब हमारे पीछे आने वाले हैं, इन्होंने तबाही उतार दी। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई इनका अहल बंदा अपने ओहदे पे नहीं बैठा हुआ। वो एक पंजाबी की मिसाल है, वो सुन ले मेरी, कि अन्ना देखे फिल्म तो बोला सुने हीर, लंगा खेडे कौडी तो गंजा बावे चीर। सब नाहल लोग इन्होंने बैठा दिए। कोई एक बंदा बताए जो जिसने अपने शोबे में कुछ करके दिखाया हो। ये लोग तो पाकिस्तान की अवाम की तबाही के लिए आए हुए हैं, अवाम की तबाही को पे आए हुए हैं, खुदकुशियां नहीं, ये फाकों के जरिए मार रहे हैं। जी मैं न्याजी साहब से ले लूं कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ रहा है। जी न्याजी साहब, ये पोजीशन आपके सामने है, इन्होंने जो चीजें बताई हैं, तो ये मईशत का वाकई, ये जो पीडीएम के हो रहे हैं, ये वाकई मईशत का इशू है, या जो मियां साहब ने गुजरांवाला जलसे में जो बयानिया इंट्रोड्यूस करवाया था उसका अमल दखल है? पीपल पार्टी कैसे इस बयानिए के साथ खड़ी हुई है, या पीपल पार्टी भी मईशत का रोना रो रही है जब वो सिंध में अपनी हुकूमत चला रही है? देखिए तरीन साहब, मियां अजमल
اجمل صاحب بڑے اچھے سیاستدان ہیں اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میڈیا پہ وقت کیسے کنزیوم کرنا ہے اور دوسرا کا کیسے لینا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات کا جواب نہیں دے سکے یا 15-20 منٹ کی تقریر میں بھی کہ یہ لوگوں تک اپنا میسج تھرو میڈیا کیوں نہیں پہنچا رہے جبکہ لوگوں کی جان خطرے میں ہے. نمبر ایک. پابندی نمبر لگائی دو ہے نواز شریف پہ آپ نے پابندی سر، لگائی ہے. سن لیں جی، سر میں نے بڑے حوصلے سے آپ کی بات سنی ہے. سر جی جی سر میں بڑے حوصلے سے آپ کی بات سنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی بات کرتے ہیں سر تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں, یہ کیوں نسیان میاں صاحب تو اندر ہیں تو جہانگیر ترین دندناتا پھر رہا ہے. فیس کر رہے ہیں. میاں صاحب پہ 1 روپیہ ثابت نہیں ہوا, جہانگیر ترین پہ ہر چیز ثابت سر ہے. میاں صاحب تو باہر انگلینڈ میں ہیں. آپ کی باجی صاحبہ پہ معیشت کا باجی سلائی مشین والی باجی جو عمران خان کی بہن ہے ان پہ ثابت ہے اربوں روپے. وہ اربوں روپے تو بانٹ کر کے چلی گئی باہر. میاں صاحب میری بات اگر آپ حوصلے سے سر میاں صاحب دیکھیں نا یہ نہ کریں. اب آپ نے بات کی ہے میں نے سنی ہے, اب میں کر رہا ہوں تو سر آپ سنیں تو رات کو سوچئے گا پھر اس کا جواب اگلے پروگرام میں دیکھ لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ تو سر کیسز فیس کر رہے ہیں نا. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب 1 منٹ رکیں. جہانگیر ترین صاحب کیسز کر رہے ہیں جیسے وہ نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, میاں اجمل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. محسن الدین کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.